کے بعد لوگ گرفتاری پہ بھی نظر نہیں آئے سڑکوں پہ، سر دکھائے نہیں کیا؟ آپ میرے ساتھ بیٹھیے گا، میں آپ کو سوشل میڈیا کی ویڈیوز دکھاؤں گا. ٹی وی پہ نہیں دکھایا گیا آپ کا مین اسٹریم میڈیا تو ہے ہی نہیں کہیں پہ. اس کی تو آنکھیں بھی بند ہیں، اس کے کان بھی بند ہیں، اس کی زبان بھی بند ہے. بات کرتے ہیں ورسیز پاکستان کی. ابھی جو توشہ خانہ کیس پہ خان صاحب کو 3 سال قید ہوئی، اس کے بعد بڑے زبردست طریقے سے ہم نے دیکھا ہیرا کیس اسکوائر 1 کے اوپر. کینیڈا کے اندر آبادی کتنی ہے پاکستانیوں کی؟ دیکھیے آبادی ٹوٹل تو کوئی 3 لاکھ سے زیادہ ہے، لیکن جن کے پاس نائکوپ ہے وہ تقریباً 1.5 لاکھ کے لگ بھگ ہیں، جو آفیشلی جو کونسلیٹ جنرل ریکگنائز کرتا ہے یہاں سے 20-25 ہزار اوپر نیچے وہ ہو سکتی ہے. تو اس پروٹیسٹ کا مقصد کیا تھا آپ کا؟ یہاں اگر پروٹیسٹ آپ کریں تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اس پروٹیسٹ کا ایک ہی ہمیشہ مقصد ہوتا ہے کہ جو پاکستان میں فاشزم، جو انجسٹس ہے، اس کے لیے ہم ایک آزاد ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنی آواز جو ہے وہ بلند سال کی جو ہے وہ نااہل قرار دیا ہے، تو اس کے بعد پھر دوبارہ کوئی مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں؟ سر بالکل مظاہرہ بھی ہوگا، اور ایک اور ہم ایک بڑا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سمبولک ایک ہم کام کرنے جا رہے ہیں کہ ہم ہنگر اسٹرائک پہ جانا چاہ رہے ہیں. بھوک ہڑتال پہ جا رہے ہیں؟ جی بالکل، اس کی پلاننگ ہو رہی ہے، اور یہ ہنگر اسٹرائک جو ہے یہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آل اوور دا ورلڈ ہوگی. ہم سارے ممالک میں دنیا کے بیٹھیں گے ہنگر اسٹرائک کے اوپر. مختلف دھڑوں میں یہاں پر کینیڈا میں ہم دیکھ رہے ہیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے دڑے نہیں ہیں، ایک ہمارا سسٹم ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ اوورسیز میں چیپٹر بنے ہوئے ہیں. مظاہرہ جو ابھی اسکوائر 1 پہ ہوا وہ کس کے خلاف تھا؟ وہ پاکستان عدالتی فیصلے کے خلاف تھا، عدلیہ کے خلاف تھا. صاحب آپ سال میں کتنی دفعہ پاکستان جاتے ہیں؟ جی سال میں تو نہیں، کچھ 4 سال میں 5 سال میں جو ہے نا ایک چکر لگ ہی جاتا ہے. آپ کتنی دفعہ جاتے ہیں تابش صاحب؟ 2-3 دفعہ سال میں. سال میں 2 دن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ہیلو اینڈ ویری گڈ ایوننگ ویورز. فیس ٹو فیس ٹورنٹو 360 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ محبوب شیخ. الیکشن کمیشن نے سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا. یہی نہیں، ان کے خلاف جو مقدمات ہیں اس کے خلاف انہوں نے پٹیشن بھی داخل کی ہوئی ہے، اور بقول ان کے وکلاء کے کہ آج حالات یہ ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کو جیل میں قید تنہائی کے طور پر جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. اوورسیز پاکستانیوں میں ایک شدید بے چینی پائی جاتی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں اور کینیڈا کے اندر مظاہرے کی کیا وجوہات ہیں؟ ان تمام صورتحال کا جائزہ لیں گے، پاکستان کا سیاسی منظرنامہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی جو لوگ ترجمانی کرتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، امریکہ، کینیڈا، یو کے، جرمنی، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ان کے جو ویوز ہیں وہ آپ تک پیش کیا جا سکے. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہے 2 اہم شخصیات بھی. جناب اکبر ورائش صاحب. اکبر ورائش صاحب کا تعلق پی ٹی آئی ٹائیگر سے ہے، اس وقت یہ صدر ہے. اس کے علاوہ جی ٹی اے کے وہ سابق صدر ہو چکے ہیں. اکبر بھائی تھینک یو فار کمنگ ان مائی اسٹوڈیو. تھینک یو ویری مچ شیخ صاحب. ہمارے ساتھ دوسری شخصیت موجود ہے تابش توفیق صاحب. تابش توفیق صاحب اس وقت فائنینشیل سیکرٹری ہیں. نہ صرف یہ بلکہ حالیہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی نارتھ امریکہ کی قیادت سنبھالنے جا رہے ہیں، لیکن جب ان کی نومینیشن آئی تو ایسا لگا کہ اب وہ الیکشن کی جانب گامزن ہے. ہم انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں. تابش بھائی ویلکم ان اور اسٹوڈیو. بہت بہت شکریہ محبوب شیخ صاحب. بہت زبردست آپ کا پروگرام ہے، اور مدعو کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. موجودہ سیاسی منظرنامہ ہے پاکستان کا، اس پہ بات کریں تو اکبر بھائی آپ سے ہی بات کرتا ہوں. پاکستان کا اس وقت سیاسی منظرنامہ ہے وہ تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جو موجودہ حالیہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے ان کو نااہل قرار دیے جانے کا 5 سال کے لیے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی السلام علیکم اور تھینک یو فار انوائٹ شیخ صاحب. پاکستان کی موجودہ سچویشن جو ہے وہ تو سب کے سامنے روز روشن کی طرح ہے کہ ایک ایسے شخص کو جس نے پاکستان کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی ہو، اور اس نے پاکستان کے سسٹم کو چینج کرنے کے لیے اپنے دن رات محنت کر کے ایک ایسی ٹیم کریٹ کی ہو، کام بھی کیا ہو، لیکن اس شخص کو سائیڈ لائن کر کے تو ایک ایسے گروپ کو آگے لا کر الیکشن جتوا کر ان کو جو ڈیسائیڈڈ سیٹیں ہیں وہاں پہ بٹھانا جو ہے نا وہ طے ہو چکا ہے. اور اسی کی یہ سلسلہ کی ایک کڑی ہے کہ اب پاکستان میں جو عدلیہ جس طرح کے فیصلے کر رہی ہے، جو کہ انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے. یہ سب پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے جو آج جو اکبر ورائش صاحب بات کر رہے ہیں؟ سر دیکھیں، پاکستان میں پہلے ہوا ہوگا،
میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہوا، ہماری ہسٹری موجود ہے، ہمارے اچھے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا ہے، لیکن یہ ایک موقع ایسا آیا ہے ہم پاکستانیوں کی زندگی میں کہ ہمارا لیڈر ہمارے ساتھ ملک کے اندر موجود ہے اور ہمارے حق کے لیے لڑ رہا ہے۔ لیاقت علی خان صاحب بڑا نام تھا، فاطمہ جناح بہت بڑا نام تھا، ان کے بعد جو لیڈرز آئے کسی میں اتنا ملک اور قوم کے لیے کسی نے اپنے آپ کو اس طرح سے وقف نہیں کیا۔ اچھا، آپ نے بات کی لیاقت علی خان صاحب، مرحوم ہمارے فرسٹ پرائم منسٹر جو تھے پاکستان کے، فاطمہ جناح کی بات کی، تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو آپ کہاں دیکھتے ہیں پھر؟ سر ذوالفقار علی بھٹو کو میں اس لیے ویلیو نہیں کرتا کیونکہ وہ بھی جو پودا تھا وہ بھی فوج کی گود میں ہی لگا تھا۔ اقتدار میں آنے سے پہلے، پولیٹکس میں آنے سے پہلے وہ ایوب خان، یحییٰ خان ان کے ساتھ انوالو رہے ہیں۔ ان کی میں سٹرگل نہیں دیکھتا جیسی جد و جہد، جیسی سٹرگل میرے لیڈر، پاکستانی قوم کے لیڈر عمران خان کی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد ایسی سٹرگل ہمیں کسی اور لیڈر میں نظر نہیں آتی۔ اچھا اکبر بھائی صاحب، انہوں نے بات کی عمران خان صاحب کی، نو ڈاؤٹ عمران خان صاحب کا سیاسی کیریئر ہم سب کے سامنے ہے۔ 27 سالہ جدوجہد کے بعد حکومت ملی، 2018 انہوں نے اقتدار سنبھالا اور 10 اپریل کو جو ہے وہ 2022 کو اقتدار سے رخصت ہو گئے۔ وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جدوجہد اور جس کے لیے انہوں نے اقتدار حاصل کیا تھا، اقتدار ملنے کے بعد ان کا فیصلہ صحیح تھا اس سے باہر ہو جائیں؟ دیکھیے، کچھ فیصلے پاپولر ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ مشاورت سے کیے جاتے ہیں فیصلے۔ اقتدار سے باہر آنے کا فیصلہ، اس میں کچھ لوگ ان کے ساتھ تھے اور لوگوں نے جو ہے وہ جان بوجھ کے ان سے کروایا تھا فیصلہ ریزائن دینا۔ اور جب یعنی ان کا اپنا فیصلہ نہیں تھا ریزائن دینا؟ اپنا فیصلہ تھا، لیکن سب کو ساتھ چلنا ہے، انہوں نے لیڈر ہیں، ظاہری بات ہے فیصلہ تو انہی کا ہوگا لاسٹ، لیکن جو ساتھ میں کروانے والے تھے وقت آنے پہ وہ سب سے پہلے جو ہے وہ جم مار کے تو باہر نکلے۔ تو اب جو خان صاحب بھی ریلائز جو ہے نا وہ کیسے کہہ چکے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئیں اس طرح کے فیصلے، تو اس وجہ سے ہماری پارٹی کو جو ہے وہ اس طرح کرائسس میں آنا پڑا ہے۔ 3 سال قید خان صاحب کو جو ہے وہ سزا ہوئی ہے، اس کے بعد الیکشن کمیشن کا جو 5 سال کا فیصلہ ہے نااہل قرار دیے جانے کے بعد، اوورسیز پاکستانی اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ بوگس فیصلہ ہے سر، بدنیتی پہ مبنی ہے یہ فیصلہ۔ اگر فری اینڈ فیئر ٹرائل ہو، آج بھی ہو، تو خان صاحب باعزت بری ہوں گے۔ کونسلیٹ کے باہر مظاہرے ہوئے اور پی ٹی آئی کے جھنڈوں کے ساتھ ساتھ دیگر لوگ جو پاکستان کے اندرونی دشمن ہیں ان کے لوگ بھی شامل ہوئے، اس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی، آپ نے بھی دیکھے ہوگی یقیناً۔ تو آپ کے خیال میں یہ مظاہرہ کونسلیٹ کے باہر کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی، میں تو دو ٹوک الفاظ میں کہہ دوں گا، میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں، اور پاکستان کونسلیٹ ہمارا کینیڈا میں ایک چھوٹا سا گھر ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنا وہ ہمارا حق ہے۔ خیال ہے کہ کونسلیٹ کے باہر مظاہرے نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا، آپ نے بات کی کہ کونسلیٹ کے باہر، اس سے تو واضح آپ کا میسیج جو ہے وہ سامنے آ گیا کہ کونسلیٹ کے باہر، ان اداروں کے باہر مظاہرے نہیں ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا، اس کی آبادی اس وقت کتنی ہے؟ ایگزیکٹ فگر تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنی ہے، لیکن جو بتایا جا رہا ہے کہ 24 سے 25 کروڑ ہے، 24 سے تجاوز کر چکی ہے۔ تابش بھائی، پاکستانیوں کے اصل مسائل کیا ہیں؟ سر، پاکستانیوں کے اصل مسائل، جو نمبر 1 مسائل ہے وہ ہے روزگار، جو نمبر 2 مسائل ہے وہ ہے مہنگائی۔ اگر روزگار لوگوں کے پاس موجود ہو، جس طرح سے پاکستان فلرش کر رہا تھا پی ٹی آئی کے دور میں، جس طرح سے انڈسٹری لگ رہی تھی، انڈسٹریز کے اوپر کام ہو رہا تھا، تو بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں اس سے۔ پھر دوسرا بڑا مسئلہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مہنگائی ہے، پھر تعلیم ہے، پھر صحت ہے، پھر صاف پانی ہے، اینڈ دین یو نیم اٹ، اور یہ بڑھتے رہتے ہیں۔ اچھا، جو بنیادی مسائل ہیں تابش بن گئے، عمران خان صاحب کی 3.5 سالہ گورنمنٹ کے اندر ان مسائل پہ سے کتنے مسائل جو ہے جس پہ توجہ دی گئی اور آپ سمجھتے ہیں کہ حل ہوئے ہوں؟ دیکھیے، خان صاحب نے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے ایک مینیفیسٹو جو ہے وہ جاری کیا تھا کہ پی ٹی آئی ان جو ہے وہ شعبوں میں کام کرے گی۔ ہمارے دور میں جو دیکھیں جس طرح کے ڈرون اٹیک ہوتے تھے، سوسائڈ جو ہے نا وہ اٹیک کیے جاتے تھے، ٹیررسٹ ایکٹ ہوا کرتے تھے، تو سیکیورٹی کو انہوں نے بہتر بنایا۔ ایجوکیشن جو ہے وہ انہوں نے سب کے لیے قرآن پاک اور جو پرائیویٹ ادارے تھے، گورنمنٹ کے ادارے تھے، ان کا کیریکولم جو ہے وہ سیم کیا، آگے جو ہے وہ گریجولی اس کو بہتر بنانا تھا، اور
سب کو جو طبقاتی نظام بن چکا تھا کہ گورنمنٹ سکول ہیں، پرائیویٹ سکول ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ بہت ہی مدرسہ جو ایک جو ہے نا وہ ان کو تعلیم جو ہے وہ پاکستان کے گورنمنٹ اور پرائیویٹ سکول کے معیار سے بہت کم ملتی تھی. تو ان سب کو کہ وہاں پہ بھی انگلش، کمپیوٹر سائنس کی ایجوکیشن کی گئی. اس کے بعد ہیلتھ میں انہوں نے ہر پاکستانی کو 10 لاکھ روپے ہر خاندان کو ہیلتھ کارڈ ایشو کیا. ایبسلیوٹلی نارتھ سے لے کے سائفر تک کا سفر سامنے آیا. دیٹس کانسپریسی. جب آپ کسی بڑی طاقت کو چیلنج کرتے ہیں اور پھر وہ تھریٹ ہو جاتی ہے تو ڈر کے وہ کیا کرتی ہے، وہ اٹیک کرتی ہے. آپ نے کیا آزاد ہے ایبسلیوٹلی نارتھ، آزادانہ خارجہ پالیسی، اس پہ کس حد تک عابد صاحب کامیابی حاصل ہوئی؟ سر، آزادانہ خارجہ پالیسی کا مطلب صرف امریکہ کو خوش کرنا نہیں ہے، اس میں چائنا بھی ہے، بڑا پلیئر ہے، انڈیا ہمارا نیبر ہے، بہت بڑا پلیئر ہے، افغانستان ہمارا نیبر ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ اہمیت رکھتا ہے، ایران ہے، پھر ٹرکی ہے، پھر رشیا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو پاکستان خان صاحب نے ہمیشہ انڈیا کو ویلکم کیا، انڈیا نے آن دی ادر سائڈ اپوز کیا. افغانستان سے امریکہ کا انخلا، امریکہ کو اس میں سپورٹ کری اور افغانستان کو سپورٹ کری اس سارے پروسیس میں. پھر اس کے بعد ایران، سعودی جو ایک ٹینشن تھی اس کو ریلیز کرایا، سعودیہ کے ساتھ اچھے ہمارے ریلیشن شپس ہوئے، سعودی جا کے بڑی اچھی ملاقاتیں ہوئیں، چائنا سے ہمارے ریلیشن شپ اچھے ہوئے، رشیا میں بڑی اچھی ملاقاتیں ہوئیں. اور جو پالیسی تھی وہ صرف امریکہ کے لیے نہیں محدود تھی بلکہ تمام کنٹریز کے لیے تھی. وہ پاکستان کے لیے تھی اور پاکستان کے مفاد میں اس سے بہتر خارجہ پالیسی میں نے نہ دیکھی نہ سنی. ایک چیز شیئر کرتا ہوا جاتا ہوں. سال 2004 میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم نون کے درمیان میثاق جمہوریت کا ایک معاہدہ طے ہوا تھا. اس وقت کی وزیر اعظم محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحب اور نواز شریف صاحب نے اس معاہدے پہ دستخط کیے تھے. آج سے یہ 30 سال پہلے جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا، ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ آج اسمبلی کے فلور پہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کچھ کہا ہے. وہ کیا کہا ہے آئیے ایک ویڈیو شیئر کرتے ہیں، اس کے بعد یہ سوال میں ہمارے جو دوست یہاں بیٹھے ہوئے ان سے معلوم کرتا ہوں اس کا جواب. میرے لیے اور مریم شریف صاحبہ کے لیے آگے جا کے سیاست آسان ہو، مشکل نہ ہو. جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو 30 سال آپ لوگوں نے سیاست بھگتا ہے ویسے ہی آپ چاہتے ہو کہ آگے جا کے 30 سال ہم سیاست کریں. پارٹیز کو کچھ سیاست بھی اس طریقے سے کرنا چاہیے جس سے ہم یہ جو اب صورتحال بنا ہے، ہمارا سیاست یہ ہونا چاہیے کہ اب اس سچویشن کو ہم ریکنسیلیشن کی طرف کیسے لے کے جائیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی موقف یہ ہے کہ ہمیں اگر نیا چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں پھر وہ پرانا چارٹر آف ڈیموکریسی ہی سے اس پہ تمام نہ صرف سیاسی جماعتوں کے اور وہ سیاسی جماعتوں جو آج کل باہر ہے اسمبلی سے ان کے ساتھ بھی، مگر پھر دوسرے اداروں کو بھی اس چارٹر کو یا ماننا پڑے گا یا اس ڈائیلاگ کا حصہ ہونا پڑے گا. سارے سیاسی جماعتوں کو نہ صرف سوچنا چاہیے، ایکٹیو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم یہ مسئلہ کو حل. ویلکم بیک ویورز. آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہنا تھا کہ جو 30 سال پہلے سیاست ہو رہی تھی، کیا ہمارے بڑے ہمیں اسی جانب گامزن کرنے کے لیے تیار ہیں، یا میثاق جمہوریت یا میثاق معیشت کرتے ہوئے وہ لوگ جو اسمبلی میں موجود ہیں وہ اور جو موجود نہیں ہیں، جو باہر جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، آؤٹ آف دا الیکشن ہیں، ان کو بھی شامل کیا جائے. اس پہ جو ہے وہ ہم اپنے مہمانوں سے معلوم کریں گے وہ اس پہ کیا تاثر دیتے ہیں. فرائی صاحب دیکھیں یہ جو سٹیٹمنٹ ہے انفارچونیٹلی اب میں اس بارے میں کیا ری ایکشن ان کا دوں. وہ تو آفر کر رہے ہیں، وہ تو اسمبلی کے فلور پہ بات کر رہے ہیں. کرتے ہیں جی، قتل بھی خود کرتے ہیں اور پھر جو ہے نا وہ آپ گلے کو سی کر پانی پلانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بالکل سر، یہ بڑی زبردست بات کی ہے اکبر بھائی نے اور میں اس کی تائید کروں گا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تو تو. جمہوریت اور معیشت کی بات کر رہے ہیں، شامل کرنے کی بات. سر یہ حرکتیں انہوں نے یہی تو کام بات ہے کہ 30 سال میں جو انہوں نے ملک کو دیا ہے یہ آئندہ 30 سال میں اس سے زیادہ بڑا بیڑا غرق کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. اگر عمران خان صاحب نااہل قرار دے دیے گئے، فیصلہ برقرار رہا، ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، تو ہو از دا نیکسٹ چوائس؟ اوورسیز پاکستانیوں کی کیا ہوگی اور آپ کے خیال میں کون پارٹی کی قیادت سنبھالے؟ جس کو خان صاحب چنیں گے، جس کو خان صاحب چنیں گے. جی بالکل بھائی، عمران خان ہی اول ہے، وہی جو ہے نا وہ پولیٹیکلی ہمارے آخر ہیں. جو فیصلہ وہ دیں گے ہم اس کے پیچھے چلیں گے.